ناظرین، فکر فردہ آپ دیکھ رہے ہیں اور موضوع جو ہے وہ آپ جانتے ہیں. آج کا موضوع ہے ہمارا حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور آج گفتگو یہاں تک پہنچی ہے کہ پہلے جو ہے وہ احسانات اللہ پاک کے جو ہے انسان کے اوپر وہ بتائے ہیں ڈاکٹر صاحب نے وحدانیت اور توحید کی بات کی ہے، اور اب ہم اس ایپیسوڈ میں جا رہے ہیں بات کرنے کہ اللہ پاک کی کیا کیا رحمتیں جو ہیں وہ ہیں انسانوں کے اوپر. ڈاکٹر صاحب، آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ توحید کے بارے میں بات کرنی ہے، رحمتوں کے بارے میں بات کرنی ہے. جی، ایک تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے پیار میں ہم نے نماز تک گئے تھے، عبادت تک. تو قیامت میں مرنے کے بعد اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ قلم میں آیت ہے غالباً، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وہم سالمون، کہ جس دن پنڈلی سے وہ جو ایک مثال ہے کہ جب پنڈ جوڑتے ہیں نا ہم اپنے انگوٹھوں کو، تو یوم یکشف عن ساق ویدعون الی، اور اللہ کی طرف قیامت میں جب اٹھو گے اور اللہ کی طرف بلائے جاؤ گے، یدعون اور اللہ کی طرف سجدے کے لیے بلائے جاؤ گے، ہیں جی، یدعون الی السجود فلا یستطیعون کے الفاظ آئے کہ استطاعت ختم کر دی جائے گی. تم سجدہ دنیا میں نہیں کرتے تھے، وہاں کرنے نہیں دیا جائے گا. ہوگا کیا کہ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، چہرے پہ مردنی چھائی ہوگی، ذلت چھائی ہوگی. وہ کہا جائے گا وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، پہلے تم جب آتے تھے دنیا میں تھے، صدا آتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نہیں آتے تھے. آج نہیں آنے دیا جائے گا. ہم اس وقت صحیح سالم تھے، نہیں آئے، آج بھی نہیں آنے دیا جائے گا. اچھا، جو توحید کی ہم بات کر رہے تھے اس میں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ اپنے احبار کو اور رہبان کو رب کا درجہ دے دیتے ہیں. یہ اس وقت کی جو کیفیت تھی. تو اللہ نے جب یہ بھی کہا کہ قل یا اہل الکتاب، حضور کے ذریعے اہل کتاب کو مخاطب کیا، تو وہاں بھی یہ بات کہی توحید بڑا خوبصورت انداز میں کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اہل کتاب آؤ ہم ایسی بات سے بات شروع کریں، آپس میں مکالمہ شروع کریں جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے. کیا ہے جی وہ کہ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا وہی عبادت، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ہے جی، اللہ کے سوا. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ایک اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کی کسی کو ہم رب نہیں مانیں گے. تو اگر توحید کا جو مین نقطہ ہے جو اللہ کا حق ہے، ہم اس کی توحید مانیں تو اس کے ذیل میں اس میں ساری چیزیں چلتی ہیں. ہم اس کو جب جانیں گے، پہچانیں گے، تو توحید اس کی مانیں گے اور اس کے پھر شکریہ ادا کریں گے، اور پھر جب اس کا شکریہ ادا کریں گے تو جس کا وہ شکریہ ادا کرنے کا بولتا ہے ہم آٹومیٹکلی وہاں چلتے چلے جائیں گے. تو اللہ کے جو اور شکریہ کا بہترین طریقہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور اللہ کے بندوں کی خدمت ہے. زکوٰۃ کا مطلب بھی خدمت ہے، زکوٰۃ کا نظام. تو اللہ کو ہم جانتے کیسے ہیں؟ پہلے دیکھیں نا، یہ غالباً اقبال کے اشعار ہیں یا کسی مجھے شاعر کا نام یاد نہیں رہا کہ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. یہ کچھ پیش کر کے پھر سورہ قل ہو اللہ احد پہ آتے ہیں کہ سورج کے اجالے سے، فضاؤں سے، ہوا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، اور پرہول سمندر سے، اور پرسار گھٹا سے، اور بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. آگے چلیں تو شاعر کہتا ہے کہ گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کے، یہ سب آیات ہیں، یہ سب آیات کا ترجمہ ہے مختلف جگہ پہ قرآن مجید میں. گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، اور ہر رنگ کے، ہر شان کے پھولوں کی خبا سے، اور چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، موتی کی نظر حج سے تو ہیرے کی جلا سے، ہر سر سے چھلکتے ہوئے فن اور کلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. اور دنیا کے حوادث سے، جفاؤں سے، وفا سے، رنج و غم و آلام سے، دردوں سے، دوا سے، اور بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، اور نیکی سے، عبادات سے، لغزش سے، خطا سے، خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے،
رحمت تیری ہر گام پہ دیتی ہے دلاسے، واہ ہم نے واہ۔ تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، اوصاف براہیم سے یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی تو موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، کعبے کے تقدس سے تو مروہ و صفا سے، تورات سے انجیل سے اور قرآن کی صدا سے، یاسین سے طٰہٰ سے، مزمل سے نبا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار حرا سے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم عرض کر رہے تھے قل هو اللہ، اللہ کی توحید کو اگر پیش کرنا ہے تو اس سے جامع صورت، اس کو قرآن کا غالباً دل کہتے ہیں یا جو اس نہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، تم اعلان کر دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی اعلان کر دو کہ اللہ یکتا ہے۔ اب جس کو زوم ہے کہ وہ خصوصیات رب رکھتا ہے جی، جانے انجانے میں وہ کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے، اس کے اعمال سے لگتا ہے یا ہمارے اعمال سے لگتا ہے کہ ہم وہاں ان کے پاس جا کے، یعنی کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال سنو غور سے، ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان کے دروں پہ جاتے ہیں جی، ان کے در کھٹکھٹاتے ہیں کچھ لینے کے لیے، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ولو اجتمعوا لہ، اگر سارے اکٹھے ہو جائیں اللہ کو چھوڑ کے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور مزید سائنٹیفک بات اللہ کرتا ہے اس وقت جو کسی کو پتہ نہیں ہوگی، وَإِن يُسْلُبْهُمُ الذُّبَابَ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کچھ لے اڑے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ، واپس نہیں لے سکتے۔ کھانے میں سے کچھ چیز لے اڑی ہے تو مکھی جب کھاتی ہے، آج سائنس کہتی ہے کہ وہ جو ہی ٹچ کرتی ہے وہ اس کے جسم میں مل جاتا ہے، واپس نہیں لے سکتے۔ مکھی کو مار سکتے ہیں، واپس نہیں۔ یہ کیا خوبصورت تمثیل اللہ نے دی، ضعف الطالب والمطلوب، اللہ کے سوا دوسروں کے آگے ماتھا ٹیکنے والوں، تمہارا کیا ضعیف طالب ہے اور کیا ضعیف مطلوب ہے۔ تو قل هو اللہ احد، اس تناظر میں تم اعلان کر دو، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد، وہ سب کا سہارا ہے۔ اچھا، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ سب کا سہارا ہے، وہ بادشاہوں، میں ایسے اپنی بات کرتا ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بے نیاز ہے، اس کو تمہاری کوئی غرض نہیں ہے، تم سب اس کے محتاج ہو، وہ تم کو کھلاتا ہے، تم سے رزق نہیں کمواتا، ٹھیک ہے، تمہیں روزی دیتا ہے، تمہیں بچے دیتا ہے، تمہیں انعامات دیتا ہے، ہاں جی، تمہیں ہر چیز دنیا کی نعمتوں میں وہ تمہیں دیتا ہے، تم سے لیتا نہیں، تم سے لیتا ہے تو قرض لے کے اپنے ہی بندوں کا لگانے کا بولتا ہے۔ تو اللہ الصمد، وہ سب کا سہارا ہے۔ اس کسوٹی پہ پرکھنا ہے اگر کسی کو ہم نے اللہ کے ساتھ شامل کرنا ہے۔ لم یلد ولم یولد، کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، ضرب لگائی عیسائیوں کے عقیدے پر، اور یہ عقیدہ باپ بیٹا چھوڑ کے باقی ہر جگہ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی اس کی طرح نہیں ہے۔ اور کہیں کہا فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے، ان اللہ، وہ کر گزرتا ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء حفیظ۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ آیات، یہ آپ کے اندر ایمان جب اندر جاتا ہے دل میں اور وہاں اپنی جگہ بناتا ہے، تو پھر اس طرح کے اعمال نکلتے ہیں، ایسے خیالات نکلتے ہیں، ایسے عقائد آپ کہتے ہیں، آپ اللہ کے سوا ہر چیز کو پاؤں کے نوک پر رکھتے ہیں، ٹھوکر پر رکھتے ہیں، اور اللہ دلیل دیتا ہے، لو کان فیہما، اس دنیا کے اگر ایک سے زیادہ آلہۃ معبود ہوتے، لفسدتا، یہاں فساد پھیل جاتا۔ ایک کہتا میں اللہ ہوں، دوسرا کہتا میں پروردگار ہوں، تو اللہ کے سامنے کچھ نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، وہ پاک ہے تمہاری ان گفتگوؤں سے، یہ تم بناوٹی کرتے ہو۔ تو اللہ کا، جو میں نے حقوق میں کہا تھا کہ اللہ کا ایک منشا یہ ہے کہ اس سے محبت کی جائے، میں نے پہلے جب عرض کی تھی حقوق کے بارے میں، تو اللہ کہتا ہے یحبونہم کحب اللہ، یہ اپنے بزرگوں سے، اپنے بتوں سے، اپنے جس کیپیسٹی میں بنایا ہوا ہے، اپنے ایون رسولوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اور اللہ کا منشا کیا ہے؟ والذین آمنوا، جو اللہ پہ سچے ایمان لانے والے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اشد حبا للہ، ان کی محبت اللہ سے شدید ترین ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی پر وہ جان چھڑکتے ہیں، ان کا جان مال، ہر چیز، ان کے بچے، ان کی دولت
ان کا خون، ان کی روح، ہر چیز ان کے نبی پر قربان ہو سکتی ہے. کہا ان صلاتی، قرآن ہی کہتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، یعنی کہ میری نماز اور میری قربانی، یعنی کہ میرا جینا اور میرا مرنا. یعنی کہ یہاں واو کا مطلب وہ نہیں ہے کہ اور نہیں، یعنی کہ میرا جینا، نماز میرا جینا ہے اور قربانی میرا مرنا ہے. للہ رب العالمین، یہ سب اللہ پروردگار عالم کے لیے ہے. اور اللہ کے دیکھیں حقوق میں فرق یہ ہے عباد اور اللہ کے حقوق میں کہ اللہ کی جناب میں کوئی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھ سکے، کوئی عذر ہے، اللہ سے معافی مانگنا بڑا آسان ہے. بندہ معاف نہیں کرتا. بندے کا قتل کر دیا تو وہاں وہ جب کہے گا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جی تو یہ سوال ہی بتا رہا ہے کہ وہ اس کے حوالے کر دے گا بچی کے. مارا تھا اس کو، زمین میں دبایا تھا زندہ، جاؤ اس سے معافی مانگو. تو معافی تو نہیں ہوگی، تو بندہ معاف نہیں کرے گا. اللہ کی معافی دینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر بندوں کے لیے کوئی کچھ کیا ہے، پہلے اس کی تلافی کرو گے، پھر توبہ کرو گے. توبہ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے اس حرکت سے آئندہ کے لیے باز آؤ گے. اللہ سے وعدہ کرو گے کہ اب یہ میں نے سمجھ میں آ گئی، اب نہیں کروں گا، باز آؤں گا اب اس طرح. اور درمیان میں تلافی کرو گے. تلافی کرو گے تو پھر استغفار کرو گے، اللہ معاف کر دے گا. پہلے تلافی، پہلے اس سے معافی. اگر اس دنیا میں یہ نہیں کر سکے اور وہاں چلے گئے، وہاں بڑھیا کا پلاٹ تھا تو بڑھیا نہیں چھوڑے گی. بچی کو مارا تھا نہیں چھوڑے گا. کسی کی زیادتی کی تھی، کسی سے بدکاری کر دی تھی، کسی کو پریشان کیا تھا، نہیں چھوڑا جائے گا. اللہ سے اس لیے آسان ہے کہ اللہ کی جناب میں جو چیزیں ہیں وہ ہمیں اللہ کے، جو ہم قرآن پاک میں اوصاف حمیدہ پڑھتے ہیں، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے. وسعت رحمتی کل شیء، وہ کہتا ہے میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے. وہ کہتا ہے فَإِن جَاهَدُوا فِينَا، اگر میرے پاس آؤ گے، مجھے پانے کی کوشش کرو گے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، میں لازماً ان کو ہدایت دوں گا. لیکن آپ اپنے تعصبات کی گٹھڑی کو اتار کے رکھ کے آؤ گے، اپنے جعلی معبودوں کو پر درکار کے آؤ گے، اللہ کی جناب میں آؤ گے، محمد رسول اللہ کے ذریعے آؤ گے، اللہ معاف بھی کرے گا، اللہ راستہ بھی دکھائے گا. یہ اللہ نے لازم کر دیا کہ ایسا ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ بیگ صاحب ہمیں اس کے کلام کو پڑھنا ہے، چاہیے، اور سمجھ کے. اور میں جو یہ کر رہا ہوں، اگر مجھ سے کوئی پوچھے کیوں کرتے ہو، تو میں اس قرآن کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کرتا ہوں کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید. آپ قرآن کے ذریعے سے تذکیر کر دیں اس کو جو اللہ کی وعیدوں سے ڈرتا ہے. آپ صرف تذکیر کر دیں، باقی وہ جانے، اس کا رب جانے. ڈاکٹر صاحب آپ نے اب تک جو بیان کیا وہ ایک تو اللہ کی محبت میں شدت کے ساتھ، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں جب بھی آپ اچھے طریقے سے معافی مانگیں، جی. اور تیسرا آپ نے کہا کہ اس کا جو خشیت الہی ہے، تقویٰ ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ آپ قرآن پاک کو سمجھیں اور پڑھیں. ناظرین، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.